توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اللہ کے بولوں کو سنیں، اللہ کی دین کی باتوں کو سنیں. جو جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ بیٹھتا ہے، جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ سنتا ہے، اللہ اس سے ویسا ہی عطا فرماتے ہیں. اگر آپ یہاں وہاں دیکھ رہے ہو تو علم تنگ پروری سے نہیں آتا ہے نا. یعنی بے پرواہی سے انسان سنے اپنے کاموں میں مشغول رہ کے، بلکہ صرف 15 منٹ کی کلاس ہے تو آپ لوگ 15 منٹ اپنا وقت نکال کر فکر کے ساتھ سننے والے بنے بیٹھیں، عمل کی نیت سے، نیتوں کو خالص کر کر بیٹھے. سکتی ہوں سمجھ رہے. وضو نہ ہو تو وضو بنا کر بیٹھا کریں کہ بھئی ہم اللہ کے بول سننے جا رہے ہیں، ہم وضو بنا کر بیٹھیں تاکہ اس کی برکتیں ہمیں سمجھ میں آئے، اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہو. تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو دیکھیں آج جو ہم درس پڑھنے والے ہیں وہ خشیت اللہ رب العزت کا، خوف اللہ کا ہے نا. تو خوف الہی کیا ہوتا ہے، خشیت الہی کیا ہوتا ہے. تو یہ بات اچھے سے سمجھے کہ خشوع جو ہے نا یہ دل کی وہ کیفیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی دل میں عظمت بیٹھے. سمجھ رہے. یعنی خشوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ متوجہ ہونا فکر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف. تو جتنا بندہ خشوع کے ساتھ چلے گا اتنا زیادہ دل میں اللہ کی عظمت بیٹھے گی، ہے نا. دیکھو اللہ رب العزت کی ہیبت دل میں بیٹھے، اللہ رب العزت کی ایسی محبت ہمارے دل میں آ جائے نا کہ انسان کی ناراضگی کے تصور سے انسان جو ہے اللہ رب العزت کی ناراضگی کے تصور سے جو ہے وہ کانپ اٹھے. ایسا اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دل میں آ جائے. سمجھ رہے. یعنی انسان اس کی محبت میں اللہ کی اداس ہو جائے. سمجھ. دیکھیے جس انسان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے گی نا تو پھر وہ شخص گناہوں کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا. آ رہی بات سمجھ میں. تو خوف اللہ کا جس کے دل میں آ جائے، خوف سے مراد کیا؟ ایسا ڈر جس سے بندہ دور ہو جائے. نہ یہ دنیا کا خوف نہیں ہے کہ بھئی کوئی ڈاکو اور گنڈے اور چور اور لٹیرے سے بندہ ڈر رہا ہے اور اس سے بچ رہا ہے. یہ وہ خوف نہیں ہے. یعنی یہ وہ خشیت ہے، یہ وہ خوف ہے کہ جب دل میں محبت کے ساتھ آتا ہے کسی کی تو اس کی ناراضگی سے بندہ ڈرتا ہے. سمجھ رہے. اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. دیکھو اللہ رب العزت جگہ جگہ پر قرآن میں بہت ساری چیزیں اللہ نے ہمیں سمجھائی ہے. الخشوع ذرا ہے نا کہ کیا فرمایا، خشوع جو ہے نا تضرع ہے، یعنی بندہ گڑ گڑانے اور رونے کا جو نام ہے. تو یہ خشوع ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے. اور جب انسان اللہ کے سامنے روتا ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، تو اس کا اثر بندے کے جسم پر ہوتا ہے. سمجھ رہے. اس کے اعضاء پر ہوتا ہے. یعنی اللہ کا جو ڈر ہے، اللہ کی جو خشیت ہے، وہ جب انسان کے دل میں ہوتی ہے نا تو اس کا اثر جوارے پر نظر آتا ہے. جیسے آگ جلے تو دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے گا کہ نہیں دے گا. درخت لگے اگر تو پھر پھل نکلتا ہوا نظر آئے گا نا. تو جس طرح دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا نا تو وہ خوف بندے کے اعضاء پر اس کی خشیت کا اثر نظر آئے گا. سمجھ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل میں آگ لگی ہو اس کا دھواں کسی کو محسوس ہی نہ ہو. ہاں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے خوف سے روتا ہے نا. کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے. تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں. سمجھ رہے. تو جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح نہ سمجھے ساتھیوں کہ اللہ کے خوف میں رویا اور جہنم کی آگ حرام ہو گئی. تو یہ ہمیں کیا لگ رہا ہے یہ دنیا کی آگ. ہاں دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہوتی جہنم کی آگ. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، گرم ہے. سمجھ رہے. جہنم کی آگ میں اتنی شدت ہے نا کہ اس آگ کا ایک ذرہ، جہنم کی آگ کا، اگر سورج جہاں سے نکلتا ہے نا سورج کے سامنے، سورج کی جگہ پر رکھ دیں گے نا تو کوئی بھی انسان اگر اس جگہ دور بھی موجود ہو نا تو اس آگ کی گرمی برداشت نہیں کرے گا، بلکہ اس آگ کی شدت اور گرمی سے جل جائے گا.
آج سورج نکلتا ہے تو ہم جلتے ہیں، اپنے گھر بیٹھے ہیں، اتنے دور بیٹھے ہیں، بالکنی میں یا پھر ٹیرس پر بیٹھے جلتے ہیں. ہاں، خالی گرمی لگ رہی ہے، تپن لگ رہی ہے، لیکن انسان جلتا نہیں ہے. دنیا کی جہنم کی آگ کا ایک ذرہ ایسا ہے، اتنی شدت ہے اس میں. تو سوچیں کیا ہوگی جہنم کی آگ. دوزخیوں کے پسینے کے قطرے کتنے گرم ہوں گے. پھر کہا کہ اگر اس کو احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے نا، ان کے پسینے کے قطروں کو، تو پہاڑ پگھل جائے، اتنا گرم ہوگا دوزخیوں کا پسینے کا قطرہ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ یہ تمہاری دنیا کی آگ جو ہے نا، جہنم کے آگ کے حصوں میں سے 71واں حصہ ہے. 70 حصے الگ کرے، پھر 71واں اس کے اندر سے نکال کے دیا ہے، تو پھر دنیا کی آگ بنی ہے. سمجھ رہے؟ تو بندہ اللہ کی محبت میں کیسا روئے، اللہ کے خوف سے کیسا روئے، اس کی محبت میں کیسا روئے. اللہ کو پسند ہے وہ آنکھ جس کے اندر سے اللہ کی محبت میں آنسو گرے. سمجھ رہے؟ وہ آنکھ جس میں اللہ کی محبت میں آنسو گرے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو وہ آنسو اللہ کو پسند ہے. کیا چیز تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ابو بکر میں نے سب کا حق ادا کیا، تیرا حق تو اللہ ادا کرے گا. وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ کا خوف کیسا دل پر، اللہ کا ڈر کیسا دل پر، اپنے گناہوں سے خوف کھا رہے ہیں. حالانکہ کیسے، کتنے پاکیزہ نفس والے، کتنے پیارے، گناہوں سے بچنے والے لوگ تھے یہ لوگ. لیکن اس کے بعد بھی ڈر رہے، کہیں اللہ روٹ تو نہیں گیا، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا. اور کہہ رہے ہیں کہ کاش ابو بکر تیری ماں نے تجھے جنا ہی نہ ہوتا، جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا. ایسے کہہ رہے ہیں. کیسا ڈر، کیسا ڈر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں ایک جانور کو دیکھ کر، تو کتنا اچھا ہے، ہاں، کھاتا ہے پیتا ہے، گھاس کھا رہا تھا، کھاتا ہے پیتا ہے اور درختوں کے سائے میں بیٹھتا ہے. کاش عمر بھی تجھ جیسا ہوتا، ہے نا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا. تو کیا حالت تھی اللہ کے خوف کی دل میں. ہاں، تو خوف بہت قسم کا ہوتا ہے، سمجھ لیں اس بات کو اچھے سے، کہ نماز میں بھی اللہ کا خوف. جب نماز میں خشیت آتی ہے نا تو وہ سکون دلاتی ہے. ذکر میں اللہ کی خشیت، انسان مراقبے میں ہو اور اس کے دل میں خشوع ہو، خشیت، خشوع، اللہ کا خوف. سمجھ رہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں بندہ آہیں بھرے. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرماتے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کی محبت میں آہیں بھرا کرتے تھے. تو اگر کسی کی محبت ہو تو انسان کی زبان سے خود بخود ایسی آواز نکلتی ہے کہ دوسرے انسان کو محسوس ہو جاتی ہے. تو اس شخص کے دل کو کوئی غم لگا ہوا ہے نا، تو یہی کہا نا، آہ کیا مطلب، آہ کہتے کسے ہیں؟ گڑ گڑاہٹ. بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، بندہ اللہ کے سامنے روئے، ہے نا، اللہ سے اظہار محبت کرے. سمجھ رہے؟ آہ کیا ہوتی جو روز کی ہو، وہ چھپی نہیں ہوتی کسی سے، وہ چھپی نہیں ہوتی. سمجھ رہے؟ اللہ کے سامنے بندہ روتا ہے، اللہ کے سامنے بندہ گڑ گڑاتا ہے. تو جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کی محبت میں خشیت آتی ہے نا، تو پھر نمازوں میں اطمینان، سکون پیدا ہوتا ہے. یعنی انسان نماز اتنی سنوار کر پڑھتا ہے نا پھر کہ سامنے میرے اللہ ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں. سمجھ رہے؟ دیکھ رہے. جیسے ایک بچے کو ڈر ہوتا ہے نا، پرنسپل دیکھ رہا ہے، پرنسپل کے آفس میں ہے تو کیسے ادب سے کھڑا ہوتا ہے، ہاں، اور جوتے بھی صحیح ہو گئے اور جلدی جلدی اپنی ٹائی بھی درست کر لیتا ہے. ہاں، تو ایسے پھر بندہ جب نماز میں اللہ کی خشیت آ جاتی ہے نا، تو بندہ نماز میں اعضاء اس کے جو ہے نا وہ سکون سے ادا ہوتے ہیں. وہ تو چل میں والی نماز نہیں ہوتی اور اللہ کا احساس ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ استاذہ کہتی ہے نا، کل میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا نا کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ احساس کا نام ہے، اللہ کے احساس کا نام ہے. سمجھ رہے؟
اگر اللہ کا احساس ہی نہیں اور نمازیں ہو رہی ہے تو پھر وہ نماز تو منہ پہ مار دی جائے گی کالے کپڑے میں لپیٹ کر. سمجھ رہے؟ تو یہ ہے خشیت. اگر بندے کے دل میں خشیت ہوتی ہے نا تو پھر نماز کے اندر اپنی چادروں سے نہیں کھیلے گا، اپنے کپڑوں سے نہیں کھیلے گا، اپنی انگلیوں سے نہیں کھیلے گا. سمجھ رہے؟ اپنے مرد جو ہے وہ اپنے داڑھی کے بال سے نہیں کھیلیں گے، بلکہ اس کے ہاتھ پیر سکون میں ہوں گے. یہ نماز کے اندر کی خشیت ہے. ذکر کے وقت کی خشیت، بندے کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، آہیں نکل رہی ہے، بندہ رو رہا ہے اس کی یاد میں، اس کے خوف سے، اس کی محبت میں. سمجھ رہے؟ یہ ہے. تو یہ سمجھ لیں جتنی محبت اللہ رب العزت ہی وہ ہستی ہے ساتھیوں، بچیوں، بہنوں، کہ جتنی بھی محبت کی گئی اتنا کسی اور سے نہیں کی گئی ہے. جتنی محبت کائنات میں اللہ سے کی گئی، جتنا اللہ رب العزت کی تعریف کی گئی ہے نا، کسی اور کی اتنی تعریف نہیں کی گئی. جتنا دنیا میں اس کے سامنے فریادیں کی گئی ہے نا، اتنا کسی اور کے سامنے فریادیں نہیں کی گئی. جتنا اس کی چوکھٹ کو پکڑ کر رویا گیا ہے نا، اتنا کسی اور کی سخی کے در کو پکڑ کر نہیں رویا گیا. جتنا اپنی پیشانیاں جو ہے وہ پیشانیاں اللہ کے سامنے رکھ کر اس کو پکارا گیا ہے نا، کائنات میں کسی اور کو اتنا نہیں پکارا گیا. جب بے سہاروں کے سہارے نہیں رہتے نا، تب اس کو ایک سہارا نظر آتا ہے، وہ اللہ کا سہارا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے. جب امیدوں کی شمعیں گل ہو جاتی ہے نا تو پھر ایک کرن نظر آتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ جب ساری مخلوق بے وفائی کرتی ہے، نا امید ہو جاتا ہے سب سے، تب ایک وفا والی وہی ایک ذات نظر آتی ہے. سمجھ رہے؟ جب اسے کوئی فائدہ دینے والا نظر نہیں آتا نا تو اسے پروردگار عالم کی ذات نظر آتی ہے. اللہ کی کبریائی کا نظارہ کرنے والے انسان کے دل پر جب اللہ کی عظمت کھل جاتی ہے نا تو انسان کی توجہ اپنے پروردگار کی طرف ہی رہتی ہے. یاد رکھیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ جس کی نگاہیں اللہ کی طرف ہوتی ہے نا تو پھر اسے کوئی گناہ کرنے کی جرت نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے نا کہ اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی نا تو رب کریم مجھ سے روٹھ ہی جائے گا، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ وہ ناراض ہو جائے گا. دیکھو عام انسان جو ہے نا، عوام جو بیچارے سیدھے سادے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ اللہ سزا دیں گے، فرشتے ماریں گے، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، قیامت کے دن ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں؟ قیامت کے دن کا عذاب بہت تکلیف دہ ہے. تو پھر وہ ڈرتا ہے کہیں قبر میں سانپ بچھو نہ آ جائے، اسی لیے وہ ڈرتا ہے. کہیں قبر میں اندھیرا نہ آ جائے، اسی لیے وہ اپنی زندگی کو بناتا ہے. لیکن اللہ والوں کا خوف جو ہوتا ہے نا، خشیت، وہ کسی اور طرح کی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کو یہ ساری تکلیف چھوٹی نظر آتی ہے، جہنم میں جلنا اور سانپ بچھو میں کاٹا جانا، سمجھ رہے ہیں نا، اور قبر میں دبوچنا، یہ سب چھوٹا لگتا ہے. ان کے دل میں ایک بڑا غم جو ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ اگر میں گناہ کروں گا تو میرا پروردگار مجھ سے روٹھ جائے گا، میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا، دنیا میں اس کا کوئی نہیں بچے گا، سب اس کو ضائع کر دیں گے. تو جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے نا، جو اللہ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. اگر بڑھ چڑھ کر بندہ عبادت بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی، چاشت بھی، اوابین بھی، لیکن پھر بھی قدم قدم پر ڈرتا ہے بندہ. نہ معلوم وہ میرا پروردگار جو بے نیاز ہے، ہماری عبادتیں کہیں وہ ہمارے منہ پر نہ مار دے، ہماری عبادتیں کہیں ہمارے منہ پر نہ مار دے. وہ اس بات سے ڈرتا ہے. سمجھ رہی ہے بات؟ تو ایسا اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو کہ اس کی ناراضگی سے ڈریں. یہ جہنم، یہ قبر کا عذاب کیا بندے کو ڈرائے گی؟ مومن کو تو رب کی بے رخی ڈرا دیتی ہے. مومن کو تو یہ سوچ کر اس کا دل کانپ جاتا ہے کہ اگر میں نے فلاں گناہ کیا، اگر میں نے فلاں کا حق مارا، اگر میں نے فلاں کے ساتھ ناانصافی کی، فلاں کو تانے مارے، تو میرا رب مجھ سے منہ موڑ لے گا، میرا رب مجھ سے منہ موڑ لے گا، میرا کیا بنے گا؟ پھر وہ ڈرتا ہے. پھر لوگوں کے معاملات ہو، نماز ہو، عبادت ہو، معاملات ہو، اخلاقیات ہو، معاشرت ہو، ہر چیز میں پھر بندہ ڈرتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ہے اصل خوف.
عوام تو بیچاری جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے، ہم تو اللہ کے پیار سے ڈرے کہ وہ روٹھ نہ جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، خوب قبول فرمائے، اپنے بچوں کو بھی بتلائے اللہ کتنے پیارے ہیں، کیسا پیار کرتے ہیں، اتنے پیارے رب کو روٹھا نہیں ہمیں ناراض نہیں کرنا ہے۔ ہمیں یہ خیال ہو کہ ہمارا پیارا رب کہیں ہم سے روٹھ نہ جائے، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے انشاءاللہ۔ تو اس کی فکر کریں، سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کے دعا پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے، راضی ہو جائے۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، جزا الله ان محمدا ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔